حضرت عباس کی کیوں ہوتی ہے؟ حاضری حضرت قاسم کی کیوں نہیں ہوتی؟ حاضری حضرت محمد کی کیوں نہیں ہوتی؟ حاضری کے ساتھ حضرت عباس کا تعلق ہی کیوں ہے؟ آپ رو رہے ہیں عزادارو؟ اس لیے کہ کربلا میں کھانے اور پانی کا انتظام عباس کے پاس تھا۔ میرے مولا عباس کی ذمہ داری تھی کہ وہ کھانے کا انتظام کرے، مگر 3 دن سے کھانا نہیں ہے، 3 دن سے پانی نہیں ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی اس منتظم پر؟ آپ کے ہاتھ میں فلاں کام ہے اور وہ کام آپ نہیں کر رہے، آپ کو کرنے نہیں دیا جا رہا، مشیت کی زنجیریں پیروں میں پڑی ہیں، امام کی مرضی، اللہ کی مرضی آڑے آ رہی ہے، عباس پانی نہیں پہنچا پا رہے۔ قربان جائیں اس گھرانے پر کہ العطش کی آوازیں تو بلند کی، مگر الجو الجو، بھوک بھوک، ان لوگوں نے، ان بچوں نے بھوک کی آواز بلند نہیں کی، اس لیے کہ پانی مانگنا مروت کے خلاف نہیں ہے، مگر روٹی مانگنا مروت کے خلاف ہے۔ یہ اتنے کریم تھے کہ کبھی انہوں نے اپنے بھوک کا اظہار نہیں کیا، پانی مانگ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں کود رہے ہیں۔ عزادارو، ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے نا، یہ علم ہم کیوں اٹھاتے ہیں؟ تاکہ ایک وفادار کی یاد تازہ ہو جائے، ایک امام حسین کے۔ اچھا، اس علم میں ایک چھوٹی سی مشکیزہ بھی لگی ہوتی ہے، اسے دیکھ کر ہمیں ایک پیاسی سکینہ بھی یاد آ جاتی ہے، اور ایک پانی کی تاریخ بھی یاد آ جاتی ہے۔ اجر و کمال اللہ، پوری تاریخ دہرا دی جاتی ہے جب یہ علم آتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے، علم آئے گا نا اندر، بس خیال رکھیے گا کہ جب یہ علم آیا تھا نا تو حسین کے خیموں میں منظر ہی کچھ اور تھا۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، خدا کسی غم میں نہ لائے۔ ایک مرتبہ جناب سکینہ نے پیاسے بچوں کو آوازیں لگائی تھی، بچوں آؤ دیکھو وہ علم آ رہا ہے۔ میں نہیں کہتی تھی میرا چچا وفادار ہے، میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی ضرور لے کر آئے گا، لیکن عزادارو جب خالی علم امام حسین لاتے ہوئے نظر آئے تو اس سے پہلے کہ بچے آگے بڑھے، سکینہ نے بڑھ کے کہا اینا اینا امی العباس، چچا میرے چچا، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا سکینہ پانی بڑا مہنگا پڑا، میرا بھائی اس پانی کی خاطر چلا گیا، عباس نے نہر بسا لی ہے، اب تمہارا چچا واپس نہیں آئے گا۔ عزادارو، اس ماں کو بھی سلام کریں جو روزانہ جنت البقیع جاتی ہیں۔ خواتین بھی مجلس سن رہی ہیں نا، وہ جو بزرگ عورتیں بیٹھی ہیں، اللہ ان کے جوانوں کی جوانیاں سالم رکھے، روزانہ جنت البقیع جا کر 4 قبروں کے نشان اپنی انگشت مبارک سے بناتی ہیں، اور 4 بچوں کے نام لکھ کر کہتی ہیں لا تدعونی ام البنین، اے لوگو مجھے ام البنین مت پکارا کرو۔ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے، میرے وہ بیٹے کہاں رہ گئے جن کے میں ماں ہوں؟ اللہ اکبر۔ جب خبر آئی تھی نا شہادت امام حسین کی مدینے میں، تو جناب ام البنین اپنے حویلی کے صحن میں کبھی دائیں کبھی بائیں اور چکر کاٹتے ہوئے کہہ رہی تھی میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی، حسین مارا گیا۔ جب چند دن بعد خبر آئی کہ نہیں، حسین سے پہلے عباس مارا گیا، تو بی بی نے سجدہ شکر ادا کیا، یا اللہ میرے بچے نے وفاداری کا حق ادا کر دیا، کیا جگر ہے، کیا حوصلہ ہے۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ پھر ایک مرثیہ بھی ہے جناب ام البنین کا، فرماتی ہیں میں نے سنا ہے میرے عباس کے پہلے بازو کٹے ہیں، پھر میرے عباس کو گھوڑے سے گرایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تکلف کر کے نہیں روئیں گے عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہیں،
اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ 8 محرم ہے اور رونے کے ایام ہے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، آپ بھی بھرپور پرسہ دینے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں جناب زہرا ان آنسوؤں کی خریدار ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر آج 8 محرم ہے۔ عزادارو جب کبھی سبیل سے پانی پیئے نا، میری خواہش ہوگی کہ سبیل پر چاہے لائن لگا کر پانی پینا پڑے، ایک گھونٹ پینا پڑے ضرور پئیں۔ خاص تاثیر ہے جو منسوب ہے پانی عباس سے۔ میں ارادہ تو کروں، میں طے تو کروں اس پانی سے کتنی شفا مجھے ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو عجیب داستان ہے، 36 سال سے کربلا کا انتظار کر رہے تھے حضرت عباس، اور جب کربلا میں 2 محرم کو آئے ہیں اور خیمے لگائے ترائی کے اوپر، اور 4 محرم کو شمر کے لشکر نے آ کر خیمے ہٹوائے ہیں، تو حضرت عباس کا جلال دیکھنے کا تھا۔ اس وقت بھی امام حسین نے فرمایا تھا عباس خیمے ہٹا دو۔ پھر جب 7 محرم سے پانی ختم ہوا ہے تب حضرت عباس کا امتحان بڑھا۔ مولا سے آ کے کہا مولا میں بتاؤں کہ ہم کون ہیں، ہم نے اس کربلا کا انتخاب کیوں کیا ہے، مولا اجازت دیجئے جنگ کرنے کی۔ حضرت نے فرمایا ہم پہل نہیں کریں گے، ہم جنگ کرنے میں پہل نہیں کریں گے۔ 9 محرم کو جب پہل ہوئی ہے، فرماتے ہیں اہل علم کہ حضرت عباس گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین امام کے خیمے کے قریب آئے، گھوڑے سے اتر کے اذن دخول لیا، خیمے میں اندر داخل ہوئے۔ مولا آپ کہتے تھے نا کہ ہمیں پہل نہیں کرنی، دشمن نے پہل کر دی ہے، اب میں اپنی جوہر شجاعت دکھاؤں؟ حضرت نے فرمایا عباس اپنی تلوار مجھے دو، جاؤ 1 رات کی مہلت لے کر آؤ۔ آپ رو رہے ہیں، ایک جملہ کہوں، بازوؤں کا کٹنا بھی تکلیف دہ تھا، مگر کسی کم ظرف کے دروازے پر کسی شریف کا جا کے کھڑا ہونا کہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ آواز دے کر کہا پسر سعد حسین کہتے ہیں کہ جنگ عاشورہ کے دن کرو۔ کہا میں مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ مشورے ہو رہے ہیں، مولا کھڑے ہیں، اور مشوروں میں ابن جمو نامی ایک بصرے کا سردار ہے، اس نے کہا اے پسر سعد، اس زمانے میں آسان ترین سستے ترین غلام ترک اور دیلم کے غلام، ایک غریب آدمی بھی کو اگر کوئی غلام رکھنا چاہتا تھا تو ترک اور دیلم کے غلام سستے مل جاتے تھے۔ اس نے ایک جملہ کہا اے پسر سعد، اگر ترک اور دیلم کے غلام بھی ہم سے کہتے ہیں نا کہ جنگ 1 دن آگے بڑھا دو، تو ہمیں آگے بڑھا دینی چاہیے تھی۔ یہ زہرا کا لال ہے، یہ نبی کا نواسا ہے جو کہہ رہا ہے جنگ 1 دن آگے بڑھاؤ۔ باہر آ کے پسر سعد نے کہا اے عباس علی جا کر حسین کو بتاؤ اب عاشورہ کے دن جنگ ہوگی۔ اب مولا واپس آئیں عزادارو، اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیا کیفیات رہی ہوں گی؟ جی وہ میں نے ایک روایت پڑھی تھی کہ ایک قیافہ شناس نے چہرہ دیکھ کر کچھ بتانا شروع کیا۔ حضرت عباس کے سر کو دیکھ کر کہنے لگا یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ گھٹ گھٹ کے مرا ہے، اس کی جو آرزویں تھیں وہ پوری نہیں ہو پائیں۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو عجیب کیفیات ہیں حضرت عباس کی شہادت میں۔ جب حضرت عباس نے آ کر کہا نا مولا، علامہ مجلسی نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں مولا مجھے اب مرنے کی اجازت دے دیجئے، مولا اب اس دنیا میں رہنے کا دل نہیں کر رہا، مولا مجھے اب اس دنیا سے جانے دیجئے۔ فرمایا عباس ان بچوں کے لیے پانی لے کر آؤ۔ ننھی سی مشکیزہ، چھوٹی سی مشکیزہ جناب سکینہ نے حوالے کی، کسی طرح بچے مرنے سے بچ جائیں، یہ پیاس کی شدت سے بچوں کی رحلتیں ہو جائیں گی۔ حضرت عباس نے مشکیزہ لیا ہے، علم ہاتھ میں لیا ہے، امام نے تلوار رکھوا لی ہے، امام نے نیزہ دے دیا ہے، گئے ہیں نہر کے کنارے پر، پانی سے مشکیزے کو بھرا ہے، چلوں میں پانی اٹھا کر ایک مرتبہ اپنے لبوں کے قریب لا کر دوبارہ پھینک دیا۔ عباس نے بتا دیا پانی پی سکتا تھا مگر حسین پیاسا ہے، پانی پی سکتا تھا مگر میری مخدومہ زینب پیاسی ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس گھوڑے پر بیٹھے ہیں، جیسے ہی خیام حسینی کی طرف گھوڑا روانہ ہوا تو آواز آئی پسر سعد کی، فوجیوں سے آواز دے کر کہا، سپاہ سے آواز دے کر کہا خبردار پانی خیمے میں نہ پہنچنے پائے۔ اب کمین گاہوں سے حملے ہونے لگے، تیر آنے لگے، نیزے آنے لگے، پتھر آنے لگے۔ ایک کمین گاہ سے، ایک درخت کی اوٹ سے ایک وار ہوا، حضرت کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے دوسرے ہاتھ میں علم اور مشکیزہ لیا اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے تم میرا دوسرا بازو بھی کاٹ دو مگر میں حسین کی حمایت سے باز نہیں آؤں گا۔
جب دوسرا بازو بھی کٹا تو دہن میں مشکیزے کو پکڑا، اپنے دانتوں میں مشکیزے کو پکڑا، اور اپنے آپ سے کہتے جا رہے تھے 2 قدم تو رہ گئے ہیں، ذرا حوصلہ کر، ذرا ہمت کر عباس، 2 قدم پر خیمہ ہے حسین کا، یہ تجھے پانی پہنچانا ہے، گرنا نہیں ہے۔ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا، مشکیزے میں تیر لگا، پانی کے ساتھ آس بہنے لگی، آواز دی اے گھوڑے میں اب سکینہ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، مجھے واپس لے چل۔ ایک گرز آ کر سر پر لگا، آواز دی مولا سلام۔ حسین گھوڑے پر بیٹھے، میں نے مجلس پڑھ دی، آپ نے گریہ کر لیا، یہ مسائب میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ امام گھوڑے پر بیٹھے آدھے میدان تک آئے ہیں اور پھر پلٹ کر بی بی زینب کے خیمے پہ چلے گئے، بی بی زینب کے خیمے سے آدھے میدان تک آئے جہاں سے عباس کی آواز آئی ہے، پھر پلٹ کر جناب زینب کے خیمے پہ چلے گئے۔ عزادارو 2 ہی لاشوں پر حسین مسترب ہوئے ہیں، ایک علی اصغر کا لاشا، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، ایک عباس کا لاشا، آدھے رستے جاتے ہیں تو خیال آتا ہے کہیں زینب پر حملہ نہ ہو جائے، ارے عباس مار دیا، کہیں زینب کے خیمے پہ حملہ نہ ہو جائے۔ زینب کے خیمے پہ جاتے خیال آتا ہے بھائی بلا رہا ہے، جب پہنچے ہیں لاشے پر، عباس کا لاشا بے دست و پا، قتلوہ اربن اربا، میرے مولا کے جوڑ جوڑ علیحدہ کر دیے، ماتم حسین یا حسین۔